السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے جو ناول سٹارٹ کیا ہے لہو سے لال بائی انیشا عمر، آج اس کی ایپیسوڈ 98 اپلوڈ ہونے جا رہی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کے تمام پچھلی ایپیسوڈ ریڈ کیے ہوں گی۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں کائنڈلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا یہ ناول جلد سے جلد کمپلیٹ ہو سکے۔ اور جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو یقیناً یہ میری حوصلہ افزائی ہے اور میں زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے ناول آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر، ایپیسوڈ نمبر 98۔ 7 اکتوبر۔ فوجی آپریشن کرنے کے پیچھے کا مقصد آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکا، کیونکہ لوگوں کی نظر میں یہ ایک خودکشی تھی۔ غزہ کے مجاہدین نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری اور دنیا کی بڑی فوج سے ٹکر لے لی، جس کے حمایتی بھی دنیا کے طاقتور ترین ممالک ہیں۔ اتنے بڑے دشمن سے ٹکر لینا ہی خودکشی اور بے وقوفی تھی، مگر کوئی بھی اس کے پیچھے کے سیاسی کاز کو نہیں سمجھ پایا۔ جب سے فلسطین میں یہودیوں کی غیر قانون بستیاں آباد کی جانے لگی تھی، تب سے فلسطینی مزاحمت کر رہے تھے۔ وہ لوگ اپنی ایک تحریک جاری رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے تو یہ لوگ ان کے ملک کو نگل جائیں گے اور دنیا کو کانوں کان تک خبر نہیں ہوگی۔ کچھ تحریکیں شروع کرنا اور ان کو جاری رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تحریکیں صرف اور صرف خون مانگتی ہیں، کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی۔ یہ کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی کیونکہ ان کا دشمن نظریاتی دشمن نہیں تھا، وہ بس ایک جابر اور ظالم دشمن تھا جس کی نظر میں مسلمانوں اور خاص کر فلسطینیوں کے خون کی کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ بس ایک نفرت کرنے والا دشمن تھا جس کے بچے بچے کے ذہن سازی کی گئی تھی۔ ان لوگوں کو نہ تو حق سنائی دیتا تھا اور نہ ہی دکھائی دیتا تھا، وہ لوگ اندھے گونگے اور بہرے تھے۔ اس لیے ایسے کسی دشمن سے مذاکرات کرنا یا سیاسی سطح پر ان سے بحث و مباحثہ کرنا بس ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا تھا۔ یہ تحریک کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی، یہ خونی تحریک بھی تھی جو بس خون مانگتی تھی، جس میں بس خون کا لین دین ہوتا تھا، جس میں خون کی زبان بولی اور سنی اور سمجھی جاتی تھی۔ مجاہدین نے بھی اسی زبان میں بات کرنا سمجھنا سیکھ لیا تھا۔ ان کے پاس دو راستے تھے، پہلا کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور دنیا کی حماقت اور مدد کا انتظار کریں، اس دنیا کی حمایت کا جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے ہی بھائی کی گردن اڑانے میں دیر نہیں کرتی۔ دوسرا، وہ لوگ اپنی تحریک کو جاری رکھیں، وہ لوگ مزاحمت کو جاری رکھیں اور دشمن کو اپنا ملک ایک پلیٹ میں پیش کر کے نہ دیں، بلکہ دشمن اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرے، اس کا اپنا وجود بھی لہو لہان ہو جائے۔ دشمن کے ہاتھ اگر ان کی گردن کاٹنے کے لیے بڑھے تو سلامت ان کے ہاتھ بھی نہ رہیں۔ کم از کم وہ ایک غیرت مند قوم بن کر مر سکتے تھے، بجائے ایک بغیرت محکوم قوم بن کر جینے کے۔ سیاسی طور پر دنیا فلسطین کی کاز کو یکسر بول چکی تھی، کیونکہ خانہ جنگیوں میں مصروف تھے۔ مشرق وسطیٰ میں کتنے ہی ممالک تھے جو آپس میں لڑ کر ہی مر رہے تھے، اور ان کے پیچھے بھی اسی دشمن کی سازشیں شامل تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تمام مسلم ممالک مل کر اس سانپ کا سر کچلتے، اس نے ان تمام کو آپس میں ہی الجھا دیا اور وہ آپس میں ہی لڑ کر مرنے لگے۔ بس 9 بجے کے بلیٹن میں ایک خبر آ جایا کرتی تھی کہ آج صہیونی فورسز کے ہاتھوں اتنے فلسطینی شہید، اور بس اس کے بعد یا تو خبر نامہ ختم ہو جایا کرتا یا پھر کھیلوں کے میدان میں ملکی کامیابیاں بیان کرنا شروع کر دیتے۔ یہ خبر سب سے آخر میں لگائی جاتی تھی، اس کے بعد یا تو شوبز کی خبر ہوتی یا کھیلوں کی خبر نامہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا تھا، اور جو لوگ خبر نامہ دیکھ رہے ہوتے تھے وہ اس 1 منٹ کی خبر کو ان کھیلوں اور شوبز کی خبروں کے ساتھ ہی نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ 7 اکتوبر کا فیصلہ بہت کٹھن تھا، کیونکہ اس کے بعد کے نتائج سے کوئی بھی غافل نہ تھا، مگر یہ کرنا ہی تھا۔ دنیا کی توجہ اس خاموش ظلم کی جانب مبذول کروانے کے لیے اپنا گلا کاٹنا پڑا تھا، تاکہ خون بہنے سے کم از کم اس دنیا کا ٹرانس تو ٹوٹے۔ یہ دنیا دیکھے تو صحیح کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ جو مظالم خاموشی سے ہو رہے تھے، ان کو بھی ملکی خبر نامے میں ایک بریکنگ نیوز میں شامل کیا جاتا۔ صحافی آتے اور آ کر دنیا کو اس ظالم ملک کی بچوں سے اور معصوموں سے دشمنی کو دکھاتے، وہ لوگ ان کے مظالم کو دنیا کے سامنے لاتے اور انسانی حقوق کے علم برداروں کے منہ پر تماچے برساتے کہ آج تک کیا ہے ان لوگوں نے۔ اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ جو موت کا جانور پہلے خاموشی سے نگل جاتا ہے، اب کم از کم
ان فضاؤں میں گونجنے والی چیخوں کو دنیا سننے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ خون پہلے بھی بہتا تھا، خون اب بھی بہنا تھا، مگر دنیا کو اس خون کا رنگ نظر آنا شروع ہو جاتا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ یاقوت تیار ہو رہا تھا، جبکہ مرجان ابھی تک بیڈ پر پاؤں لٹکائے ہی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کراؤن تھا، تازہ پھولوں سے بنا ہوا کراؤن۔ وہ غور سے اس کراؤن کو دیکھ رہا تھا۔ تم میری بیٹی کے لیے روزانہ کراؤن بناؤ گے؟ وہ کھویا کھویا سا اس کراؤن کو دیکھ رہا تھا۔ یاقوت اس پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا ڈریسنگ میں چلا گیا۔ وہ کراؤن کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی تھیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سفید خوبصورت ہاتھ اس کراؤن کو الٹ پلٹ رہے تھے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ تم آج سے میری بیٹی کے گارڈین ہو۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ پھر اس نے دفتر نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کی اسٹڈی ڈیسک پر اس کا PC-5 پڑا ہوا تھا۔ وہاں ہر وہ شے موجود تھی جس کی اس نے کبھی خواہش کی ہو، مگر کھیلنے والا نہیں تھا۔ وہ جو چند دن پہلے اس کا پارٹنر بنا تھا، آج وہ وہاں پر نہیں تھا۔ وہ یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے اس ٹیبل کو دیکھے جا رہا تھا۔ گزشتہ دن کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، ابراہیم اپنا بیگ اٹھائے سیڑھیاں اتر کر آیا۔ اس کے پیچھے ہی صفا تھی، جس کی آنکھیں سرخی مائل تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر آیا تو دینا اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچی اور اس کی ٹانگوں سے ہی لپٹ گئی۔ ابراہیم نے بیگ وہیں رکھا اور دینا کو گود میں اٹھا لیا۔ ناشتہ تو کر لو۔ منال اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ ان کی آنکھیں بھی خالی سی تھی، یوں کہ آنسو کہیں پیچھے ہی دھکیل رکھے تھے۔ نہیں کھایا جائے گا ماما۔ ابراہیم نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ سب لوگ وہاں آگے تھے۔ سفیان غور سے آگے بڑھے اور ابراہیم کو گلے لگائے۔ اس خاموش سے لمحے میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ان دونوں باپ بیٹے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کتنے عہد و پیمان کیے تھے۔ مرجان ان دونوں کی آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عاصم یہی رہے گا آپ کا بازو بند کر، ابراہیم نے مدھم سی آواز میں کہا۔ ہاں، جیسے تم بازو بند کر رہے ہو ابھی تک۔ سفیان غورسی نے شکوہ کرنا لازمی سمجھا۔ ابراہیم ہنس دیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بظاہر ہلکے پھلکے موڈ میں تھے، مگر ان کے اندر کون سا آتش فشاں دہک رہا تھا، یہ بس وہی جانتے تھے۔ ابراہیم منال سے ملا اور ان سے خوب دعائیں لی۔ پھر زمین پر بیٹھ کر اس نے ایک ہی وقت میں اپنے تینوں بچوں کو سینے سے لگایا، شدت سے، اتنی زور سے کہ وہ لوگ بھی چونک گئے تھے۔ وہ شدید جذبات کو تھامے ہوئے تھا۔ وہ اپنے ایک بھی آنسو گرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی کائنات کو باہوں میں بھرے بیٹھا تھا۔ مرجان کا سینہ اپنے باپ کے سینے سے مس ہو رہا تھا۔ مرجان کو ابراہیم کے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، محسوس ہو رہی تھی۔ اس کو ابراہیم کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بابا، مرجان منمنایا۔ جی بابا کی جان، ابراہیم نے محبت سے جواب دیا۔ جلدی آ جائیے گا، میں آپ کو بہت مس کروں گا۔ مرجان کا حلق پھر سے درد کرنے لگا تھا۔ ابراہیم نے اس کی پیٹھ تھپکی اور ان تینوں کو سامنے کیا۔ اس نے ان تینوں کے گال چومے۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا میرے شیر۔ اس نے مرجان کا کندھا تھپکا۔ مرجان کچھ دیر ابراہیم کے چہرے کی طرف دیکھے گیا۔ ابراہیم اب یاقوت کی جانب متوجہ تھا۔ وہ اس کو کچھ کہہ رہا تھا، کوئی عہد، کوئی نصیحت، مگر مرجان کو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بس اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پلٹ کر صفا کو دیکھا۔ وہ نم آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ ابراہیم نے صفا کا ہاتھ تھاما اور مرجان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تم اس کے بھی گارڈین ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ مرجان نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ صفا کی پلکوں پر ٹھہرا پانی اب بہنے کو تیار تھا۔ ماما، دھیان رکھیے گا۔ اس نے ساتھ کھڑی منال کو بھی تاکید کی۔ انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ صفا کو ان سب کے حوالے کر کے جا رہا تھا۔ صفا ہر چیز سے انجان کھڑی، بس اپنے آنسو پیتی رہی۔ سلامت رہو اور جلدی واپس آنا۔ زلیخا اماں اس سے آ کر ملی۔ وہ بھی مسکرا کر ان سے ملا، ان کا ہاتھ چوما اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ وہ سب بے اختیار اس کے پیچھے چل دیے۔ باہر گاڑی تیار کھڑی تھی۔ وہ سب گیٹ تک آئے۔ عاصم نے سامان پکڑ کر گاڑی میں رکھا۔ ابراہیم گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے سے پہلے ایک سیاہ چشمہ جیب سے نکال کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ وہ اس وقت ایک سفید ڈریس، شرٹ اور پینٹس میں ملبوس تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ سب سے پیچھے کھڑی تھی کہ وہ دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ ابراہیم نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ منال نے صفا کو سامنے کیا۔ صفا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک نظر بڑھ کر صفا کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے ہی کھڑی تھی۔ ابراہیم مسکرا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو سا لگایا اور اس کی پیشانی چومی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس نے سرگوشی کی تو صفا کی پلکوں کا بند ٹوٹ گیا۔ اس نے ابراہیم کی شرٹ کا کالر تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ منال نے صفا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاگل مت بنو۔ ابراہیم نے اس کی پشت کو سلاتے ہوئے اس کو ڈپٹا تھا۔ آپ ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ منمنائی۔ سب لوگ مسکرا دیے مگر ابراہیم مسکرا نہ سکا۔ نہیں، ڈانٹ نہیں رہا۔ اس نے پھر سے اس کا سر چوما اور ایک آخری بار اس کو شدت سے ساتھ لگا کر چھوڑ دیا اور پھر پلٹے بنا ہی وہاں سے نکل گیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، مگر بیک ویو مرر میں وہ اپنے خاندان کو دیکھ پا رہا تھا۔ مرجان نے بیک ویو مرر میں ایک آخری بار اپنے باپ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ کتنے ہی ثانیے وہاں کھڑا رہا۔ یاقوت کی بری آنکھیں نم تھیں۔ اس نے دینا کا ہاتھ زور سے پکڑ رکھا تھا۔ چلو اندر۔
منال نے سب سے کہا سفیان گورسی اس کو چھوڑنے اس کے ساتھ جانا چاہتے تھے، مگر ابراہیم نے ان کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ابراہیم کی گاڑی سے نکلنے کے فوراً بعد ہی اندر چلے گئے تھے اور اپنے کمرے میں گم ہو گئے تھے۔ منال نے صفا کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کو لیے اندر کی جانب چل دی۔ یعقوب نے ایک بار خالی روڈ کو دیکھا اور پھر دینا کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب چل دیا۔ مرجان وہیں کھڑا رہا۔ ابراہیم کی گاڑی جا چکی تھی، وہاں موجود ہلکی ہلکی سی دھول بھی اب مٹ چکی تھی، مگر مرجان کا دل ڈول رہا تھا، دل بری طرح سے کانپ اٹھا تھا۔ اس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ ابراہیم کی گاڑی واپس آ جائے، کاش کہ وہ واپس آ جائیں، بابا پلیز واپس آ جائیں۔ مرجان کے لب ہلے، حلق میں اٹکے ہوئے آنسو آزاد ہو چکے تھے اور اب وہ اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ آئی پرومس آپ کی ہر بات مانوں گا، اس نے خالی روڈ کو دیکھ کر کہا، مگر اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ مرجان وہی روڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس نے تار کول کی سڑک پر ہاتھ پھیرا، وہاں جہاں کچھ دیر پہلے ابراہیم کھڑا تھا، جہاں ابراہیم کے قدموں کا لمس موجود تھا۔ تم نے اسکول نہیں جانا؟ یعقوب یونیفارم پہن کر نیچے آ چکا تھا۔ مرجان ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ جانا ہے، وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کراؤن تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا کمرے سے نکل گیا۔ یعقوب اپنی تیاری کرنے لگا۔ مرجان اپنے کمرے سے نکلا اور ابراہیم کے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس نے دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر چلا گیا۔ وہ واش روم سے نکل رہی تھی، اس کی آنکھیں خالی سی تھی اور چہرہ بے رنگ سا۔ مرجان ہاتھ میں وہ کراؤن پکڑے کھڑا تھا۔ آج وہ مرجان صفا نے تولیہ وہیں بیڈ پر رکھا اور آ کر کاؤچ پر بیٹھی۔ مرجان سست قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے آگے بڑھ کر صفا کا ہاتھ چوما تو صفا نے باری باری اس کے دونوں گال چومے۔ یہ کتنا پیارا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں موجود کراؤن کو دیکھ رہی تھی۔ دینا جاگی نہیں ابھی؟ اس نے بیڈ پر سوئی ہوئی دینا کو دیکھا۔ نہیں ابھی نہیں جاگی۔ مرجان وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ جا کر دینا کے سرانے کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر دینا کے گال چومے اور وہ کراؤن دینا کے سر پر اس کے بالوں پر ہی ٹکا دیا۔ یہ تم نے صبح صبح بنایا ہے؟ صفا خوشی سے کراؤن دیکھ رہی تھی۔ مرجان نے دینا کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، بہت خوبصورت ہے، بابا جیسا نہیں بن سکا۔ مرجان پھیکا سا مسکرایا اور مزید کوئی بات کیے بنا کمرے سے نکل گیا۔ صفا اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ عجیب تھا، شاید وہ اپنے باپ کو مس کر رہا تھا، اس لیے اداس تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی نوما فیسٹیول اپنے عروج پر تھا۔ ناچ گانا، شراب نوشی، ہر چیز اپنے عروج پر تھی۔ وہاں ملکی اور غیر ملکی گلوکار موجود تھے جو کہ مختلف دنوں پر گیت گا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں شراب کے نشے میں دھت جشن منا رہے تھے کہ اچانک جہاں پر آسمان میں سورج طلوع ہونا تھا وہاں کچھ عجیب سی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ پہلے تو انہوں نے نظر انداز کیا، مگر جیسے وہ چیزیں قریب آ گئیں وہاں موجود لوگوں کی تشویش میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سمجھ پاتے، انہوں نے میزائلوں اور راکٹس کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ چیخو پکار، ہر سو شور تھا، ویسا ہی شور جیسے غزہ کی بستی میں شور ہوتا تھا، مگر پھر بھی اس کی چیخو پکار میں وہ درد اور تڑپ نہیں تھی جو غزہ میں معصوم بچوں کے بلکنے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ وہ لوگ بھاگ رہے تھے مگر ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون پر مناظر کو بھی ریکارڈ کر رہے تھے، مگر ان کی جانب تب ہوا ہوئی جب انہوں نے کچھ پیراگلائڈرز کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھا جو کہ انہی کی جانب آ رہے تھے۔ گلوکار اب پناہ کے لیے اپنے اپنے خیموں میں جا رہے تھے جو کہ عارضی طور پر بنائے گئے تھے، مگر وہ خیمے ان کو پناہ دینے سے انکاری تھے۔ وہ لوگ اب کھلے میدانوں میں بھاگ رہے تھے۔ بارڈر پر بلڈوزرز کی مدد سے بار کو ہٹا دیا گیا تھا۔ آج ہر سو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ ہر شخص مجاہد تھا، پھر وہ خواہ ایک 20 سالہ نوجوان تھا یا پھر وہ 60 سال کا ایک بوڑھا آدمی تھا یا پھر وہ ابراہیم جیسا کوئی توانا مرد تھا جو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ لوگ آج نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے صہیونی جبری طور پر قائم کیے گئے ظالم اور جابر ریاست کے اندر گھس گئے تھے۔ آج زمین نے ان کے لیے خود راستے بنا دیے تھے، آج ہواؤں نے ان کی راہبری کی تھی، آج پرندوں نے ان پر سلامتی بھیجی تھی، آج فضاؤں نے ان کے حق میں نعرے لگائے تھے۔ پیدل گاڑیوں، فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے وہ مجاہد اس سرزمین پر اتر آئے تھے۔ آج آسمان بھی دیکھ رہا تھا کہ کیسے مٹھی بھر لوگ اپنا انتقام لینے پہنچ گئے ہیں، اور پھر سب نے دیکھا، آسمان نے، زمین نے، پرندوں نے، فضاؤں نے، کہ کیسے انہوں نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ وہ پھیل گئے تھے آسمانوں پر عقابوں کی مانند، زمین پر شیروں کی طرح، اور ان کے آگ اگلتے ہوئے میزائل اپنے اپنے ٹارگٹ پر آ لگے تھے۔ ان کے ٹاورز کو تباہ کر کے ان کے رابطے بند کر دیے گئے تھے، اور پھر ان کے راستے میں آنے والی ہر ذی جان نے ایک مرد مجاہد کا جوش مارتا ہوا خون دیکھا تھا۔ ہر آنکھ پھر گواہ ٹھہری تھی کہ جب ابابیل آتے ہیں تو پھر وہ کنکروں سے ہی تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صبح کے 7 بجے تک وہاں موت دستک دے چکی تھی۔ اب وہاں موت نے رقص کرنا تھا، اور انہوں نے وہ رقص اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ وہی رقص جو موت سرحد پار کر کے کرتی آ رہی تھی، آج وہی رقص سرحد کے اس پار ہو رہا تھا۔ سائرن بجانے والے ٹاورز بھی
تباہ کر دیے گئے تھے۔ اب موت ہر لمحہ قریب سے قریب آ رہی تھی، فضا میں ہر لمحہ خون کی بو شامل ہو رہی تھی۔ آج زمین نے انتقام دیکھنا تھا، آج آسمان نے موت کا رقص دیکھنا تھا، آج فضاؤں نے خوف کا گیت گنگنانا تھا۔ ریاست تک خبر پہنچنے تک دیر ہو چکی تھی، وہ بستی اب تباہ ہو چکی تھی، ہزاروں گاڑیاں کچے کا ڈھیر بن چکی تھیں، ہر گھر سے چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہاں موجودہ شخص آج سرحد کے اس پار کے خوف کو سونگھ سکتا تھا۔ گمسان کی لڑائی ہوئی، ایک بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، مگر وہ تباہی کچھ بھی نہیں تھی جتنی تباہی آج تک غزہ میں ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، مگر شور اٹھا تھا، ہر سو کہ ظلم ہوا ہے، بچے مارے گئے ہیں، جوان مارے گئے ہیں، بوڑھے مارے گئے ہیں، سپاہی مسلح غیر مسلح مارے گئے ہیں، گاڑیاں تباہ ہوئیں، عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے۔ اور یقین جانو یہ شور بہت بلند تھا، یہ شور ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بلند تھا۔ اس شور کو دنیا کے ہر کونے میں سنا گیا، ہر ایک نیوز چینل پر ٹاپ نیوز یہی تھی، ہر جگہ وہ غیر قانونی ظالم اور جابر ریاست مظلوم ٹھہری تھی۔ دنیا کے ہر کونے سے مظلوم مظلوم کی صدائیں بلند ہوئی تھیں، طاقتوروں نے اپنے ہتھیار پھر سے اٹھا لیے تھے، وہ میدان میں آ گئے تھے، یوں کہ اب ایک چونٹی کے مقابلے کے لیے ہاتھی خود میدان میں آ چکا تھا، اور وہ چونٹی سے کہہ رہا تھا کہ تم نے ہم پر حملہ کیا، اب تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ جبکہ چونٹی، جس کے بل کو وہ لوگ بہت پہلے ہی لاوا ڈال کر جلا چکے تھے، وہ ہنس رہی تھی کہ ان کی حالت پر اور دنیا کی حالت پر۔ آج کیسے وہ خبروں کی زینت بن گئے تھے، آج کیسے ہر نیوز چینل پر بتایا جا رہا تھا کہ چونٹی نے جنگل پر حملہ کر دیا، اس جنگل میں جہاں طاقت کا قانون تھا، اور اب شیر، گیدڑ، ہاتھی، زرافے سب مل کر اس چونٹی کے مقابلے پر اتر آئے تھے۔ مگر چونٹی نے ہار نہیں مانی تھی، اس نے انتظار نہیں کیا تھا کسی بھی شاہین کے کہ وہ آئے اور جنگل پر کہیں سے لا کر کوئی کوئلہ گرا۔ مگر چونٹی نے ہار نہیں مانی تھی، اس نے انتظار نہیں کیا تھا کسی بھی شاہین کا کہ وہ آئے اور جنگل پر کہیں سے لا کر کوئی کوئلہ گرا دے، اس نے کسی بھی نادر الوجود کا انتظار نہیں کیا تھا کہ وہ آئے اور اس جنگل کو خاکستر کر دے۔ اس چونٹی کے اتحادی خاموش تماشائی بنے رہے، جبکہ اب اس جنگل میں وہ چونٹی تنہا بمقابلہ پورے جنگل میں تھی، اس کو لڑنا تھا اور وہ لڑ رہی تھی، اس نے لڑنے کے لیے ہی قدم بڑھائے تھے اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اس لیے وہ لڑ رہی تھی۔ دن کے 10 بج رہے تھے، منال لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی چینل پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ زلیخا ہمیشہ کی طرح صفائی کروانے کے بعد اب کچن میں گھسی ہوئی تھی، گھر کے سناٹے کو ٹی وی میں آتی ہوئی آوازوں نے ہی توڑ دیا۔ دادو، ایک ننھی سی پکار نے ان کو متوجہ کیا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، دینا سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ منال اپنی جگہ سے اٹھی اور دینا کے پاس پہنچی۔ یہاں اکیلے کیا کر رہی ہو دینا؟ شفا کہاں ہے؟ انہوں نے دینا کو پیار کیا اور اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر نیچے لانے لگی۔ دادو، شفا فرش، اس نے ٹوٹے پھوٹے جملے میں بتایا۔ منال نے ابرو سکیڑ کر دینا کو دیکھا اور آدھے زینے پر اتری تھی کہ ابھی وہیں کھڑی تھی۔ کہاں ہے شفا؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ فرش، فلور۔ دینا نے آنکھیں بڑی کر کے فرش کی جانب اشارہ کیا۔ منال کا دل ایک پل کے لیے بند ہوا۔ زلیخا، انہوں نے وہیں سے اسے آواز دی۔ جی۔ وہ فوراً کچن سے نکل آئی۔ دینا کو لے کر نیچے جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ اوپر آئیں اور دینا کا ہاتھ تھامے نیچے آ گئی۔ منال وہیں سے اوپر چلی گئی۔ ان کا دل رک رک کر دھڑک رہا تھا، وہ ویسے ہی فرش پر بیٹھی ہوگی۔ انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی تھی۔ وہ سانس روک کے جلدی جلدی اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور منال کی ساری تسلیاں دری کی دری رہ گئی تھیں۔ وہ سامنے ہی فرش پر گری ہوئی تھی۔ صفا، وہ بے اختیار چلائیں اور بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ انہوں نے صفا کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ صفا، ہوش کرو۔ صفا، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ صفا بیٹا، منال کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ زلیخا، وہ وہیں سے چلائیں۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے دیوار گیر LED سکرین پر نیوز چل رہی تھی اور وہ بنا کسی تاثر کے سپاٹ چہرہ لیے خبریں دیکھ اور سن رہا تھا، اور وہ اس دنیا کے دوگلے معیار کو آج قریب سے دیکھ پا رہا تھا۔ آج ساری دنیا سلوا کے ملک کو، اس کی ریاست کو دہشت گرد کہہ رہی تھی۔ حسن کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہہ لگا کر ہنسے، اتنا زور سے ہنسے کہ دنیا کو شرم آ جائے، مگر اس دنیا کے دوگلے معیار قائم کرنے والوں کو شرم دلانا ناممکن تھا۔ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دینا آسان تھا، مگر ان لوگوں کے دلوں میں حق ڈالنا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جن کی آنکھیں اب نابینا ہیں، دل سیاہ ہیں اور وہ لوگ بہرے ہو چکے ہیں۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا، سبات سرد بے تاثر۔ موبائل رنگ نے اس کو ہوش دلایا۔ حسن نے فون اٹھایا تو نمبر دیکھ کر گھبرا گیا نا، وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنے لگا کہ جلدی سے گھر پہنچ جائے۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی مدھم سی آواز پر حسن چونکا۔ آج لنچ میں کیا بنواؤں؟ اس کی نارمل سی بات پر حسن ٹھٹکا۔ اس نے فون سکرین کو ہٹا کر دیکھا تو وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ اینا ہی ہے۔ پھر وہ یوں ہی کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ جو مرضی بنوا لو، تمہیں کیا پسند ہے؟ مجھے تو اینا منصور حیات پسند ہے۔
وہ شوق لہجے میں بولا، مقابل کے تاثرات جانچنے کے لیے وہ خاموش نہیں، کیا واقعی تم ٹھیک ہو؟ حسن نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، ہاں میں ٹھیک ہوں اور خوش بھی۔ خوش؟ حسن کو ایک کے بعد ایک جھٹکا میرا تھا۔ ہاں، آج اللہ نے ان کی مدد کی ہے، انہوں نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹا کر رکھ دی ہے۔ ساری دنیا حیران ہے آج اگر وہ لوگ مارے بھی جاتے ہیں تب بھی مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا حسن، کیونکہ وہ اس ساری دنیا سے بہتر ہیں۔ وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو صدیوں اور دہائیوں سے اسلحہ جمع کرتے آئے ہیں اور شاید کرتے رہیں گے، مگر اسلحہ یوں ہی گل سڑ جائے گا، اور اگر وہ اسلحہ کسی معصوم عورت کی عصمت بچانے کے کام نہ آیا، اگر وہ کسی فلسطینی بچے کو یتیم ہونے سے نہ بچا سکا، اگر وہ کسی باپ سے اس کا لخت جگر چھیننے سے نہ رو سکا، تو اس اسلحے پر اور ان اثاثوں پر لعنت ہے۔ حسن خاموش رہا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ آج وہ مٹھی بھر لوگ اپنے رائی کے دانے کے برابر اسلحہ لے کر میدان میں کھڑے ہیں اور دنیا کی طاقتیں تماشا دیکھ رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ غیرت مند ہیں حسن، اور اس غیرت پر دنیا کی ہر متاع قربان۔ اینا کے لہجے میں آج عجیب سا جذبہ تھا۔ حسن کو اس کی آواز میں کہیں بھی لرزش محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور وہ آواز مضبوط تھی، کسی چٹان کی طرح۔ وہ لوگ مر جائیں گے حسن، اینا کی آواز پہلی بار لرز رہی تھی۔ حسن بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مر تو سب نے جانا ہے حسن، سوال یہ ہوگا کہ زندگی کو کہاں استعمال کیا؟ موت کے ڈر سے چھپ کر بیٹھے رہے یا پھر اللہ پر یقین کر کے نکل پڑے؟ حساب نیت کا ہوگا حسن، حساب کوشش کا ہوگا، حساب یقین کا ہوگا، اور حساب فیصلوں کا ہوگا جو مشکل وقت میں کیے گئے۔ اب وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ حسن لفٹ سے اتر چکا تھا اور اب تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے آفس سے نکلتے اس کی گاڑی اور گارڈ تیار ہو چکے تھے۔ وہ آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے سپیڈ بڑھانے کا کہا۔ وہ آنکھوں سے ہی بات کیا کرتا تھا۔ ڈرائیور نے سمجھتے ہوئے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ لوگ آج مر جائیں گے، شاید وہ لوگ بچ جائیں یا پھر شاید وہ لوگ قید ہو جائیں حسن۔ وہ مسلسل بات کر رہی تھی، مگر حساب سب کا ہوگا حسن، ان کا بھی جو تماشائی بنے رہے اور ان کا بھی جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ حسن نے آنکھیں ضبط سے بند کر کے کھول دیں۔ کچھ دیر بعد اینا کے رونے میں کمی آئی۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ میں کھانا بنوا لوں؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ فون بند نہ کرنا حسن فوراً بولا۔ کیا ہوا؟ بس فون پر رہو حسن نے بے بسی سے کہا۔ اینا نے فون سکرین کو دیکھا۔ اس کو بات کرتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ 15 منٹ سے ہی رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری حسن، میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اینا کو اب احساس ہوا تھا بس فون پر اینا زخمی سا مسکرائی اور آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اب خاموش تھی، بالکل خاموش۔ دوسری جانب بھی خاموشی تھی۔ وہ دونوں اب مکمل خاموش تھے، بس وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو گیٹ پر گاڑی آ کر رکی۔ وہ گیٹ سے باہر ہی اتر گیا اور تقریباً بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں مین ڈور اوپن کیا تو وہ ابھی تک فون کان سے لگائے ہوئے صوفے پر ہی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم تھی، اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک جسٹ میز تک پہنچا۔ اب بس رونا نہیں۔ وہ اس کو ساتھ لگا، اس کے بعد سہلانے لگا۔ آئی ایم سوری، مجھے آج آفس نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مدھم سی آواز میں بولی۔ جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، مگر میں کمزور ہوں نا۔ اس نے اینا کا چہرہ سامنے کیا۔ تمہارے آنسوؤں پر دل بیٹھنے لگتا ہے۔ اینا یک ٹکسی اس کو دیکھے گئی۔ وہ شخص کمزور تو ہرگز نہیں تھا، وہ بس خوفزدہ تھا، کیونکہ اس کا خاندان ایک بار بکھر چکا تھا اور اب وہ اپنے خاندان پر مزید کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کو اپنا خاندان ہر شے سے عزیز تھا۔ کیا کھاؤ گے؟ اینا نے اپنے غم کو ایک طرف رکھا۔ جو کھلا دو گی؟ وہ مسکرا دیا۔ میں فاطمہ سے کہہ کر آتی ہوں۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے کچن کی جانب چل دی۔ حسن کچھ ثانیے اس کو دیکھے گا۔ وہ کچن میں کھڑی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی۔ حسن اپنی ٹائی نکالتا ہوا جا کر صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے فون نکالا اور ای میلز دیکھنے لگا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خود کو ہر چیز کے لیے تیار کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی دل تھا جو بار بار اختیار سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ میدان سے باہر تھا، مگر اس کے سینے پر ان گنت زخم تھے، اس کی روح پر بھی وار ہو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب کا انجام کیا ہونے والا، مگر پھر بھی وہ ایک امید باندھے ہوئے تھا کہ سب ٹھیک ہوگا، مگر کیسے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا تھا۔ وہ لوگ تو سر پر کفن باندھ کر جا چکے تھے، مگر پیچھے رہ جانے والوں کے لیے تو صبر بھی مشکل ہو رہا تھا۔ سکون دور کی بات تھی، وہ سب لوگ جل رہے تھے۔ وہ لوگ اس بٹی میں جھلس رہے تھے جو بٹی دہکا کر وہ لوگ میدان جنگ میں جا چکے تھے، اور اب پیچھے رہ جانے والوں کے لیے امتحان کا وقت تھا۔ ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ راستے میں آنے والے ہر شخص کا یا تو موت کا مزہ چکھ رہا تھا یا پھر وہ قیدی بنایا جا رہا تھا۔ تباہی ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ تباہی بہت کم تھی۔ اس تباہی کے مقابلے میں جو دہائیوں سے ہوتی چلی آ رہی تھی، وہ تو ایک چھوٹا سا تھپڑ تھا جس کا بھلے اس بھیانک جانور کو فرق تک نہ پڑتا، مگر دنیا اس حقیقت کو جان لیتی، دنیا دیکھ لیتی کہ کون کتنا طاقتور ہے اور کون کتنا غیرت مند۔ وہ ایک بنکر تھا جس کے سامنے اس وقت 1 درجن کے قریب سپاہی موجود تھے۔
وہ سب لوگ اب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہ ممکن نہیں لگتا ہو جائے گا، وہ عزم سے بولا۔ ابراہیم واپس چلو، سب لوگ واپسی کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہمارا مشن پورا ہو چکا ہے۔ رات کی تاریکی میں ان لوگوں کے چہرے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم لوگ جاؤ واپس، مگر میں نہیں جا سکتا۔ یہ آخری کام ہے جو مجھے ہر صورت کرنا ہوگا۔ وہ بنکر کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ مگر یہ ہم ڈیکوڈ نہیں کر سکتے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ کیوں ہماری فتح کو شکست میں بدلنا چاہتے ہو؟ ایک سپاہی نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ تم اس کو فتح کہتے ہو؟ ابراہیم کی یہاں پر کمرشل آ گئی، ایک سیکنڈ، کمرشل کو کرتے ہیں سکپ۔ ابراہیم کی آنکھوں میں جلتے انگارے ابھی تک روشن تھے۔ ہمارا آپریشن پورا ہو گیا، ہم نے اپنے سپاہیوں کی تعداد کے مطابق قیدی بنا لیے ہیں، مگر مجھے اس پر کسی کو ختم کرنا ہے۔ تم لوگ جاؤ۔ ابراہیم ان سے بے نیاز ہو چکا تھا اور اب وہ ایک بار پھر سے ڈور کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمانڈرز کے آرڈر ہیں، واپسی نہیں، ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر موت ہے تو سب مریں گے، اور اگر فتح ہے تو سب فتح یاب ہوں گے، ان سب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ابراہیم نے بے بسی سے ان کو دیکھا اور پھر اپنے ہتھیار پر گرفت مضبوط کرتا محتاط قدم لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ بنکر ایک ٹنل کی طرح تھا۔ وہ لوگ اندر جا رہے تھے۔ اندر اندھیرا تھا۔ ان کے پاس ٹارچز تھیں جن سے تھوڑی بہت روشنی پھوٹ رہی تھی اور ان کو راستہ دکھانے کے لیے کافی تھی۔ وہ لوگ چلتے ہوئے ایک بڑے سے دروازے تک پہنچ گئے جس کے باہر ڈیوائس فکس تھی، یعنی وہ پاس ورڈ پروٹیکٹڈ تھا، اور اب اگر وہ لوگ ایک بھی غلطی کرتے تو وہ لوگ وہیں غرق ہو جاتے اور ان کی لاش بھی کسی کو نہیں ملتی۔ ابراہیم نے ملک کو دیکھا تو وہ دروازہ جس کو انہوں نے اپنے طور پر تباہ کر دیا تھا وہ پھر سے بند ہو چکا تھا، یعنی وہ ایک سازش تھی، اور دروازہ تباہ نہیں ہوا تھا بلکہ وہ بس کھل گیا تھا اور اب پھر سے وہ بند ہو چکا تھا۔ جہاں ان لوگوں کی سوچیں ختم ہوتی تھی وہاں سے ان کی سوچیں شروع ہوتی تھی، مگر ابراہیم بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آسمان کی چلن دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس پاس ورڈ ڈیوائس کو ڈی کوڈ کرنے لگا۔ ٹوٹل 3 چانسز تھے اور 2 چانسز ضائع ہو چکے تھے۔ اب بس چند کلکس کے فاصلے پر ان کی قسمت اور زندگی کا فیصلہ تھا۔ ابراہیم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اپنے ساتھ کھڑے سپاہیوں کو دیکھا۔ انہوں نے ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کے اعتماد میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ابھی تک ہوش نہیں آیا، صبح سے رات ہونے کو آئی ہے۔ سفیان گورسی نے لابی میں بیٹھی منال کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ باہر سے آئے تھے اور منال کو جس طرح چھوڑ کر گئے تھے وہ اسی حالت میں بیٹھی تھی، جبکہ ان کے دائیں بائیں جانب یاقوت اور مرجان بیٹھے تھے۔ دینا زلیخا کے پاس گر پر رہی تھی، جب منال جو کہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی سر کو اٹھا کر ان کو دیکھنے لگی اور پھر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سفیان گورسی نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ وہ لوگ بے بس سے دکھائی دیتے تھے۔ منال کی آنکھیں متورم تھیں۔ خدیجہ واپس چلی گئی۔ سفیان گورسی نے کچھ دیر بعد پوچھا تو منال نے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں ہیں وہ؟ نوافل پڑھنے گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ابھی تک ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ منال اب اٹھ کھڑی ہوئی۔ راؤنڈ پر آئی تھی، ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ ذہنی دباؤ ہے۔ انہوں نے آنکھیں پوچھتے ہوئے بظاہر اطمینان سے بتایا۔ ہمیں تو خوشی بھی محسوس نہیں ہونے دیا اور ایک نئی آزمائش۔ سفیان گورسی کا لہجہ اداس تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور خوشی کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ دیکھے تو اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نواز دیا ہے۔ اب میرا بیٹا واپس آ جائے۔ منال کا چہرہ اگلے ہی پل کھل سا گیا تھا۔ کیا آپ کی ابراہیم سے بات ہوئی؟ اس کو نہیں بتانا تھا کچھ بھی، اس کا سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ منال نے نم آنکھوں سے جلتی خوشی کے دیے لیے سفیان صاحب سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ ان کا تو ابراہیم سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران روم سے نرس نکلی تو ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ مریض کو ہوش آ گیا ہے کیا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ منال نے نم آنکھوں سے شکر ادا کیا۔ یاقوت اور مرجان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم کون ہے؟ نرس نے پوچھا تو وہ سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ وہ بے ہوشی میں ان کا نام لیتی رہی، مگر اگر وہ پہلے مل لیتے تو اچھا ہوتا۔ نرس نے بات مکمل کی تو ان سب کا دل بند ہوا تھا۔ وہ تو یہاں نہیں ہے۔ مرجان نے ان سب کو خاموش دیکھا تو خود آگے بڑھا۔ وہ صفا کے لیے پریشان سا تھا۔ ٹھیک ہے آپ لوگ مل لیں، نرس کہتی وہاں سے چلی گئی۔ منال اور بچے اندر چلے گئے جبکہ سفیان گورسی وہیں بیٹھ کے، ان کی بوڑھی آنکھیں نم تھیں، ان کا چہرہ ستا ہوا تھا اور ماتھے پر کرب کے نشانات واضح تھے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور کرسی کی پشت ٹیک لگائی۔ اللہ کی امان میں وہ زیر لب کہتے آنکھیں موند گئے۔ ایک آنسو سارے صبر کے بندھن توڑ کر ان کے رخسار پر بہتا ہوا ان کی سفید داڑھی میں کہیں جذب ہو گیا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ منال نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا تو صفا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر ان کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ میں یہاں کیوں؟ اس نے اسپتال کا کمرہ دیکھا۔ پریٹی لیڈی آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، آپ صبح سے بے ہوش ہے۔ مرجان دوسری جانب اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ اب خود پریشانی سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ صبح سے بے ہوش تھی؟ ایبو ان کا فون آیا؟
وہ پریشان ہوں گے۔ آپ نے ان کو بتایا تو نہیں نا؟ وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی۔ منال نے اس کو روک دیا اور اس کے سارے سوال سن کر مسکرا دی۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اس کے بالوں کو سلایا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، گھر چلتے ہیں، خود بتا دینا اس کو۔ کیا کیا بتانا ہے؟ وہ اب کبھی مرجان اور یاقوت کو دیکھتی منال نے پھر سے جھک کر اس کا ماتھا چوما تھا اور پھر انہوں نے اپنی کلائی میں موجود ایک کنگن نکال کر صفا کی کلائی میں پہنا دیا۔ ہمیں اس وقت اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے شکریہ۔ وہ ان کی آنکھیں نم تھی۔ صفا کبھی حیران ہو کر ان کو دیکھتی تو کبھی یاقوت اور مرجان کو۔ وی آر ہیپی۔ یاقوت آگے بڑھا اور صفا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ کسی بڑے کی طرح اس کو مبارکباد دینا چاہتا تھا، مگر اس کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان سے کیا کہے، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سمجھ پاتی۔ ختیجہ نے بے چین سی کمرے میں داخل ہوئی۔ منال سائڈ پر ہٹ گئی۔ صفا میری بیٹی تم اٹھ گئی، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ ہلکان سی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ امی میں ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا ہے آپ سب کو؟ انہوں نے صفا کی آواز سنی تو ان کا چہرہ چوم کر رہ گئی۔ وہ سب اتنے نہال نظر آتے تھے۔ صفا کو کچھ کھٹکا۔ انہوں نے صفا کے بال سہلائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، ہم سب ڈر گئے تھے۔ مگر امی؟ وہ پھر سے الجھ کر منال کو دیکھنے لگی۔ خدیجہ مسکرا دی اور ان کے کان پر جھکی۔ کیا؟ صفا کی آنکھیں پھیل گئیں، منہ کھل گیا۔ اس کا ریاکشن دیکھ کر سب ہنس دیے تھے۔ امی؟ وہ بے اختیار پکار اٹھی۔ ہاں امی کی جان۔ وہ جھک کر اس کا ماتھا چومنے لگی۔ اب سب لوگ خوش تھے۔ صفا تو فی الحال شوق کی کیفیت میں تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلو اب جلدی سے گھر چلو۔ منال اس کا سامان سمیٹنے لگی۔ صفا ہونک بنی ہوئی تھی، وہ ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ صفا کے حلق میں پھر سے درد اٹھا تھا۔ وہ لوگ خوش تھے، مگر جس کے ساتھ وہ خوشی جڑی ہوئی تھی وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ سب غیر متوقع تھا۔ صفا اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل دے، کیا سوچے اور کیا نہیں۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں مول لی، دل میں عجیب ہول سے اٹھ رہے تھے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کی منتظر تھی اور وہ کسی اور کی منتظر تھی۔ آخری کوشش کے بعد اب وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ سیاہ ماسک کے پیچھے سے نظر آتی اس کی شربتی آنکھوں میں کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ تو آیا ہی موت کو گلے لگانے تھا۔ وہ سب کو الوداع کر کے آیا تھا۔ اب جو بھی ہوتا وہ اس کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سامنے کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا تھا۔ 8 7 6۔ ابراہیم نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب موت کو سامنے دیکھ پا رہا تھا۔ اس نے ان 60 سیکنڈز میں، یعنی کہ 60 سیکنڈ میں اپنی زندگی کا ہر پہلو یاد کر لیا تھا۔ مصری شہزادی سے لے کر صفا قریشی تک، سجل سے لے کر دینا تک، سفیان گورسی سے لے کر یاقوت ابراہیم تک، حسن کرداوی سے لے کر مرجان گورسی تک۔ منال افندی تو ان سب سے اوپر تھی، ان کا کوئی متبادل موجود نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ وہ پیارے پیارے سے رشتے اس کی نگاہوں کے سامنے تھے اور وہ ان کو بند آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ان سب کو چھونا چاہتا تھا، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ غیر یقینی سے سامنے مڑ کر دیکھتے، گولیوں کی تڑاڑ تڑ نے ان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کمرے سے آتی ان گنت گولیوں کی بوچھار نے ان کو سنبھلنے تک نہ دیا۔ ابراہیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا تھا جس سے حملہ ہو رہا تھا۔ ایک گولی فضا کو چیرتی ہوئی آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ابراہیم کے سینے میں پیوست ہوتی، ایک لڑکا اس کے سامنے آیا اور اس کی ڈال بن گیا۔ اس نے ابراہیم کی جانب بڑھنے والی ہر گولی اپنے سینے میں اتار لی تھی۔ ابراہیم وہیں جم چکا تھا۔ کچھ ہی پلوں میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ ختم ہوئی۔ ابراہیم نے اس لڑکے کو دیکھا جو کہ اس کی باہوں میں تھا، جس کا پورا وجود چھلنی ہو چکا تھا۔ اس کے پورے جسم میں گولیاں تھیں، سارے جسم کا گوشت پگھلنے لگا تھا۔ ابراہیم نے سر آنکھوں سے ہی اس کو زمین پر لٹایا اور مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ وہ سب ختم ہو چکے تھے، وہ لوگ قربان ہو چکے تھے جس راستے پر وہ نکلے تھے، اور وہ اس راستے پر قربان ہو چکے تھے۔ ابراہیم کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ وہ کچھ ثانیے یوں ہی بیٹھا رہا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ ان سب کو دیکھ سکے کہ کوئی زندہ ہے یا نہیں، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ چند سیکنڈز میں ہوا تھا اور ان میں سے کسی کا بھی بچنا ممکن نہیں تھا۔ ابراہیم نے ابھی تک سانس نہیں لی تھی۔ اس نے ارد گرد گردن گھما کر دیکھا۔ اس نے خود کو محسوس کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بھی زندہ ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اس کو لگا کہ وہ بھی مر چکا ہے، اس کا وجود بھی وہیں کہیں کٹا پٹا پڑا ہے، اور یہ جو ان سب کو دیکھ رہی تھی یہ اس کی روح تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا، مگر پھر اس کی نگاہ سامنے دروازے پر گئی۔ وہ دوبارہ بند ہو رہا تھا۔ ابراہیم اگلے ہی پل اٹھا اور اس سب سے پہلے کہ وہ دروازہ بند ہوتا وہ اس کے اندر چلا گیا۔ ابراہیم نے اندر آ کر سانس لی۔ دروازہ اب بند ہو چکا تھا، وہاں اندر کوئی نہیں تھا، مگر ابراہیم نے نگاہ پھیر کر دیکھا تو اس کا سر چکرا گیا۔ وہ کوئی کنٹرول روم تھا جس میں بڑی بڑی سکرینز لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کسی کا گمان بھی نہیں تھا۔ ایک عام سی سنسان سی جگہ پر ایسی سہولیات اور ایسے سسٹمز لگے ہوئے تھے کہ ابراہیم کو اپنے فہم پر شک ہوا تھا۔
مگر اس کو جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک ون وے مشن تھا، یہاں سے واپس جانا ممکن نہیں تھا، اور یہ اس کا اندازہ ابراہیم کو ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بند دروازے کو دیکھا، پھر آ کر ایک کمپیوٹر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب ایک بڑا کام تھا جو وہ کرنے والا تھا، وہ ان تمام پراکسیز کو ختم کرنے والا تھا جو مسلم ممالک میں لگائی گئی تھی، جن سے وہ یہودی مسلم ممالک کو کنٹرول کر رہے تھے۔ وہاں کچھ راز تھے جن کو ضائع کرنا ضروری تھا، وہاں کچھ معلومات تھیں جن کو ختم کرنا بہت ضروری تھا، اور اس میں وقت لگنے والا تھا۔ ابراہیم نے گردن کو دائیں سے بائیں جانب جھٹکا دیا۔ ایک کڑاکے کی آواز آئی۔ باہر لاشیں پڑی تھیں، وہ شاید یہیں گل سڑ جاتی، اور ابراہیم اندر تھا۔ اس نے کمپیوٹر سسٹم سنبھال لیا۔ عمارت ان کے کنٹرول میں تھی، مگر اب مشن مکمل ہونے پر مجاہدین واپس جا رہے تھے، اور IDF کے اہلکار پھر سے اپنی عمارتوں کا کنٹرول سنبھال رہے تھے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی عمارت تھی جو خفیہ معلومات کا گڑھ تھی، جو پہلے تو مجاہدین کے کنٹرول میں تھی، مگر اب اگلے ہی لمحے کیا ہو سکتا تھا کسی کو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ جگہ جگہ خود کا سسٹمز لگے ہوئے تھے جن سے بچتے بچاتے وہ لوگ یہاں پہنچے تھے، مگر یہاں آ کر وہ لوگ موت کو مزید چکمہ نہیں دے پائے تھے، اور اب ابراہیم کو اپنا کام کرنا تھا، ورنہ ان سب کا خون رائیگاں چلا جاتا۔ معاف کر دو نا پلیز۔ وہ لوگ اس وقت سلویٰ یوسف کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ حسن کی گود میں یوسف چڑھا بیٹھا تھا، جبکہ اینا سلویٰ کی گود میں زبردستی بٹھائے اس سے معافی مانگ رہی تھی، اور سلویٰ کے تاثرات بتا رہے تھے کہ معاف کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہے۔ پلیز میری گڑیا نہیں۔ اینا نے اس کو مسکا لگایا۔ سلویٰ نے رخ پھیر لیا۔ اینا نے بے بسی سے حسن کو دیکھا، اور حسن نے کندھے اچکا دیا۔ پلیز۔ اینا نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ سلویٰ نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ سلویٰ کی آنکھیں نم تھیں، یعنی وہ واقعی ہرٹ ہوئی تھی۔ اینا نے بے اختیار اس کو سینے سے لگا لیا۔ سلویٰ سسکنے لگی۔ اینا نے خود کو اس کو اپنے ساتھ لگا کر اس سے معافی مانگی۔ واقعی اینا اس لڑکی کے سامنے ہار گئی تھی، وہ اس کے سامنے بہت چھوٹی پڑ گئی تھی۔ وہ لڑکی تو خساروں سے دوچار تھی، مگر پھر بھی وہ اتنی مضبوط تھی۔ اینا کو اپنا آپ زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حسن کے تاثرات بھی بدل گئے۔ اب کمرے میں عجیب گھٹن سی بننا شروع ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی غصہ کر جاتی ہوں، سلویٰ کی بھیگی سی آواز گونجی، تو وہ سب بھی مسکرا دیے۔ اینا نے آنسو صاف کیے، سلویٰ کا چہرہ سامنے کیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ تم کر سکتی ہو غصہ، تم کر سکتی ہو سلویٰ، ہم نہیں کر سکتے۔ اینا نے سلویٰ کا چہرہ چوما۔ تمہارے بابا واپس آ جائیں گے، سلویٰ نے اینا کو حوصلہ دینا چاہا۔ اینا نے نم آنکھوں سے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ۔ وہ اب پر امید سی تھی۔ حسن نے ایک گہری سانس خارج کی۔ چلو اب تم لوگ سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ وہ یوسف کو بیڈ پر لٹاتا ہوا اٹھنے لگا۔ آج اینا ہمارے کمرے میں سو جائیں؟ سلویٰ نے اینا کی طرف دیکھتے ہوئے حسن سے اجازت مانگی۔ حسن کرن کھا کر پلٹا۔ ہاں کیوں نہیں، میں یہی سو جاتی ہوں۔ اینا سلویٰ کا گال کھینچتے ہوئے بولی۔ حسن نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اینا کو دیکھا۔ تم جا کر سو جاؤ حسن، ہم لوگ یہاں ٹھیک ہیں۔ وہ اب سلویٰ کے ساتھ لیٹ رہی تھی۔ ہرگز نہیں۔ حسن نے اینا کا لحاف اتار پھینکا۔ وہ چونکی۔ اٹھو آئمین، تمہیں یہاں نیند نہیں آئے گی۔ حسن نے اینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلویٰ نے ایک خفاش سی نگاہ حسن پر ڈالی اور اینا کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اینا اب ان دونوں کے درمیان جھول رہی تھی۔ آ جائے گی نیند، اینا ہمیں کہانی سنائے گی تو اس کو بھی آ جائے گی، سلویٰ نے فوراً مشورہ دینا چاہا۔ حسن نے بے چارگی سے اینا کی جانب دیکھا۔ اینا نے انجان بنتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ حسن نے بے بسی سے گردن ایک جانب گرا دی۔ تھوڑی ایفرٹ اور دکھائیں مسٹر کرداوی۔ اینا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ حسن کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے اینا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فائن، سو جاؤ۔ وہ کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سلویٰ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ اینا یک ٹک سی بند دروازے کو دیکھے گئی۔ اتنی سی بات پر کون ناراض ہوتا ہے بھلا؟ اس نے ہونٹ سکیڑے اور سلویٰ کے گرد بازو لپیٹ کر لیٹ گئی۔ ایک خوبصورت سا باغ جہاں ہر سو رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں واضح آ رہی تھی، اور اس باغ کے بیچوں بیچ ایک بڑے سے درخت کے ساتھ ایک جھولا بندھا ہوا تھا جس کی رسیوں پر خوبصورت پھول سجے ہوئے تھے اور زمین پر پھولوں کی پتیاں گری ہوئی تھیں۔ وہ ننگے پاؤں چلتی ہوئی آ کر اس جھولے پر بیٹھ گئی۔ اس نے جھولے کی رسیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب وہ سامنے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھ پا رہی تھی۔ شربتی آنکھوں والا شہزادہ جس کی گود میں ایک چھوٹی سی پری تھی جس کی آنکھیں سرمئی تھیں، وہ گول مٹول سی گڑیا اس شہزادے کی گود میں کسی پرندے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر چلتا ہوا آ رہا تھا، اور وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، اور شربتی آنکھوں والا شہزادہ بھی سفید قمیض شلوار میں تھا، جبکہ اس پری نے سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے لا کر اس پری کو اس کی گود میں بٹھا دیا اور آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ صفا نے مڑ کر دیکھا، وہ اس کے جھولے کی دونوں رسیوں کو تھامے کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر صفا کے دائیں گال کو چھوا۔ اس کا چہرہ فوراً ہی لال گلاب بنا تھا۔ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ اس کو سنبھال کر رکھنا۔ اس نے سرگوشی کی اور اس کا جھولا جھلانے لگا۔ اب وہ اس پری کو گود میں بٹھائے ہوئے تھی اور وہ اس کا جھولا
ہولے ہولے سے جلا رہا تھا۔ ایبو، اس نے پکارا مگر جواب نہ آیا۔ ایبو، اس نے پھر سے پکارا۔ وہ سامنے باغ کو دیکھ رہی تھی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ وہاں سے واپس جا رہا تھا مخالف سمت میں۔ صفا نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے چلا جا رہا تھا۔ صفا ننگے پاؤں اس کے پیچھے ہی چل دی۔ ایبو، وہ اس کو پکارتی جا رہی تھی جبکہ وہ اس کی کسی پکار کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس چلتا جا رہا تھا۔ ابراہیم، اب کی بار صفا کی آواز میں گھبراہٹ شامل تھی اور وہ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ صفا کے قدموں کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کی گود میں وہ معصوم سی پری بھی سہمی ہوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ ابراہیم، رک جائیں۔ وہ پھولی ہوئی سانس کے بیچ ہی اس کو پکار رہی تھی۔ وہ چلا رہی تھی مگر وہ مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، حالانکہ صفا کو یقین تھا کہ وہ اس کی آواز سن رہا ہے۔ پھر وہ کیوں مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا؟ ایبو، وہ لڑکھڑائی اور زمین پر گر گئی مگر اس نے اس پری کو مضبوطی سے اپنی آغوش میں تھام رکھا تھا۔ صفا نے جھک کر اس کو چہرہ دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی سی تھی۔ صفا نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ دور جا چکا تھا۔ صفا کی حیرت اب غم میں تبدیل ہوئی۔ وہ اس کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ابراہیم، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس باغ میں اس کی چیخ گونجی تو ہر سو سناٹا چھا گیا۔ اگلے ہی پل وہاں دھواں سا بھر گیا۔ وہ باغ دھوئیں میں ہی کہیں تحلیل ہو رہا تھا۔ صفا کے چہرے پر خوف تھا، غم تھا اور بے یقینی تھی۔ وہ سہمی سے اس بچی کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ ہر چیز راکھ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ باغ راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اس نے زمین پر دیکھا، جہاں ہر سو پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں وہاں اب کوئلے پڑے تھے۔ صفا کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اس نے پھر سے سامنے دیکھا۔ وہ اب کہیں نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ وہ کہیں سے آ جائے۔ ابراہیم، وہ دوہری ہوئی۔ حلق کے بل چلا اٹھی۔ وہ واپس آ جائیں ابراہیم۔ اس کے حلق کی رگیں بیٹھ گئی تھیں۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس کو پکار رہی تھی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ ابراہیم، ایک بار پھر سے چیخ گونجی۔ صفا، کیا ہوا بیٹا؟ اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ باغ، وہ راکھ، وہ کوئلے سب غائب تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ منال نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آن کیا۔ اب کمرے میں روشنی تھی۔ صفا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ منال نے پانی کا گلاس اس کو دیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے صفا کو سہارا دے کر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ صفا کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے 2 گھونٹ پانی پیا۔ یہاں پر میں روک کر آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، کائنڈلی جو لوگ چینل پر نئے ہیں لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ناول وائس اوور کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور جن لوگوں نے آلریڈی چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کے لیے بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ منال نے گلاس رکھا اور اپنے دوپٹے سے ہی اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا کیا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، وہ جو خوف اور بے یقینی میں مبتلا نظر آتا تھا۔ ہاں، صفا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ دینا اپنے کاٹ میں سو رہی تھی۔ آپ یہاں؟ میں یہی سو گئی تھی تمہارے پاس۔ میں اب یہی رہا کروں گی اپنی بیٹی کے پاس۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال سہلایا۔ صفا کی آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی مناظر گھومنے لگے۔ وہ جا رہا تھا اور وہ اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ صفا نے بے اختیار اپنی گود دیکھی، وہ خالی تھی۔ آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھی۔ کیا ہوا صفا؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا کیا؟ منال نے پھر سے پچکارا تو ان کی گود میں سر رکھ کر ہچکیوں میں روک دی۔ اب منال بھی پریشان تھی۔ صفا، وہ اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ ہچکیوں کے بیچ بولی تو منال نے اچنبھے سے دیکھا۔ کون؟ ابراہیم، وہ مجھے اور اس کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میں نے ان کو پکارا، بہت آوازیں دی مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ کس کو؟ منال کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آئی۔ اس کو کہتے اس نے بے اختیار اپنی گود کو دیکھا جو کہ خالی تھی۔ منال اس کی اس حرکت پر بے اختیار مسکرا دی۔ ہو جاتا ہے، شروع میں ایسا کچھ ہوتا ہے، تم پریشان نہ ہو، سو جاؤ، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ اور ہاں، فکر نہ کرو، ہم صبح ابراہیم کو فون کریں گے اور تم خود اس کو یہ خوشخبری سنانا۔ انہوں نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کو دوبارہ لٹا دیا۔ صفا یوں ہی یک ٹک سی چھت کو دیکھے گی۔ منال دوسری جانب سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سو جاؤ، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ خوشخبری؟ ابراہیم، صبح؟ صفا کے دماغ میں الفاظ بار بار بکھر رہے تھے۔ پھر اس کو یاد آیا کہ ابراہیم سے تو کل رات سے رابطہ نہیں ہوا تھا اور وہ صبح سے بے ہوش تھی، تو کیا ابراہیم نے پورے دن میں کال نہیں کی تھی؟ صفا نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور کال ہسٹری دیکھی۔ اس کی کوئی بھی کال نہیں آئی ہوئی تھی۔ صفا نے وقت دیکھا۔ اس نے میسیجز دیکھے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے پورا فون کھنگال لیا مگر کچھ نہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے ایک بار نمبر ڈائل کیا مگر نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس نے بے دلی سے کال کاٹ دی اور فون واپس پٹک دیا۔ منال اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ صفا ابراہیم کو کہہ رہی ہے۔ وہ خفا خفا سی منال کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔
جیسے کہ ناول میں ابی صفا نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جب بھی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ آنا ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں انسان کو یا تو کوئی خوشی ملنی ہوتی ہے یا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو آپ سب بھی اپنی لائف کا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہوا ہے۔ ہاں، میرے ساتھ 3-4 بار ایسے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی انسان کو نشانی ضرور دکھاتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ مصر میں رات کے 3 بج رہے تھے، وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا، اپنے ایک ڈھیلے سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ ٹی وی پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ دماغ کہیں تو لگانا ہی تھا ورنہ اس کے سر درد کی ٹھیسیں جاگنا شروع ہو چکی تھیں۔ فاطمہ نے کافی لا کر رکھ دی۔ کچھ اور چاہیے سر؟ فاطمہ نے پوچھا تو اس نے ہاتھ کھڑا کر کے نفی میں اسے اشارہ دیا۔ اس کے ساتھ تنے ہوئے تھے، وہ بس وقت گزاری کر رہا تھا۔ سامنے اسکرین پر کیا چل رہا تھا کیا نہیں اس سے غرض نہ تھی، وہ تو بس اپنے اندر کے شور سے لڑ رہا تھا۔ اس ٹی وی کے شور سے وہ اپنے اندر اٹھتے شور کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ شور کو کاٹ رہا تھا۔ اس نے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، ایک گھونٹ بڑھتے ہوئے دفتر سیڑھیوں کی جانب دیکھا تو وہ اپنے نائٹ گاؤن پہنے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ حسن کے لب ایک طرح مسکراہٹ میں ڈلے تھے، اینا کی نگاہ زینوں پر تھی، وہ مصروف سی چلی آ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ آخری زینے پر کسی نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، اینا نے بے اختیار اپنا پاؤں پیچھے کھینچا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، مگر سنبھالنے والا وہاں موجود تھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کو ساتھ لایا۔ آ رہی تھی، بس تمہیں دیکھنے آئی ہوں، یوں کہو کہ میرے بنا نہیں آ رہی نیند۔ وہ اس کو چھیڑتا ہوا آ کر صوفے پر بیٹھا، اینا اس کو ایک گوری سے نوازتی ہوئی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ پتہ نہیں، حضرت نے تھکان سے کہتے ٹیک لگا دی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اینا نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ ہاں، پرفیکٹ۔ حسن مسکرا دیا۔ اینا اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ کیا ہوا؟ اگر تم پرفیکٹ ہو تو میں تھکی ہوئی ہوں، وہ سر جھکا گئی۔ جانتا ہوں، اس لیے تو میں پرفیکٹ ہوں۔ اگر ایک ستون کمزور پڑ جائے تو دوسرے کو مضبوط رہنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کا بوجھ بھی اٹھا سکے، اور فی الحال تم اپنا بوجھ مجھ پر ڈال سکتی ہو۔ اینا نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اینا کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں، غم سے نہیں بلکہ تشکر سے۔ وہ اتنا شاندار کیوں تھا؟ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مدھم سا مسکرایا۔ تم میرے مقدر میں کیوں آن ٹھہرے؟ اینا نے گردن ایک جانب گرائی۔ ہم تو سمندر کے وہ 2 کنارے تھے جو کبھی مل نہیں سکتے تھے، پھر کیوں؟ کیسے؟ وہ بے بسی سے سوال کر رہی تھی۔ حسن مسکراتا چلا گیا۔ اینا نے بے چارگی سے گردن دوسری جانب گرائی۔ اتنا مت سوچو، کہتے حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اینا کا سر اپنے گھٹنے پر رکھ دیا اور وہ وہیں دراز ہو گئی۔ حسن نے اس کے بالوں کو اس ڈھیلے سے جوڑے سے آزاد کیا تو وہ اس کی گود میں ہی بکھر گئے۔ اس سوال کا جواب تم مجھ سے نہیں، اس سے مانگنا جو ممکنات اور ناممکنات کا رب ہے۔ وہ اس کے بالوں کو سلجھا رہا تھا۔ وہ رب اتنا رحیم کیوں ہے حسن؟ اتنا رحیم کہ اس نے تمہارا قلب ہی بدل دیا۔ کیونکہ اللہ نے اس دل کو اینا منصور حیات کے حوالے کرنا تھا، اس لیے اس دل کے میل کچیل کو دھو کر اس کو صاف ستھرا کر دیا۔ تم پاگل ہو؟ وہ اس کی جانب کروٹ بدل گئی۔ حسن نے مسکرا کر ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اور مووی کو میوٹ کر دیا۔ کافی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی، پھر اس نے یوں ہی ایک اور ریموٹ اٹھا کر لاؤنج کی ساری لائٹس آف کر دی۔ بس اب مدھم سی روشنی تھی جس میں اینا کا چمکتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ مووی چل رہی تھی مگر حسن کو اب اس سے کوئی سروکار نہ تھا، اس کا سکون اب اس کی آغوش میں تھا۔ سو جاؤ، وہ مدھم سا کہتا ہوا خود بھی ٹیک لگا گیا۔ جی تو یوٹیوب فیملی، یہ تھا لہو سے لال بائی انیشا عمر کا ایپیسوڈ نمبر 98۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جاتے ہوئے لازمی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ اس ناول کو کمپلیٹ کر سکیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی ہی فرمائش پر ایک نیا ناول شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔